السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک رشین ناولسٹ کا ذکر کریں گے جن کا نام ہے فیڈور میخائیلویچ ڈوستویوسکی، جو کہ 11 نومبر 1821 میں ماسکو رشیا میں پیدا ہوئے اور ڈیتھ ان کی 9 فیبرری 1881 میں ایسٹی پیٹرزبرگ میں ہوئی۔ وہ رشین ناولسٹ، شارٹ سٹوری رائٹر اور ہیومن سائیکالوجی کو ڈسکرائب کرنے میں ایک بہت بڑے ماسٹر تھے۔ ان کا کریکٹر اخلاقی مخمصے اور اندرونی کشمکش سے بھرپور دکھائی دیتا ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ رائٹنگ کے کنگ ہیں، کس میں ہیومن سائیکی کو ڈسکرائب کرنے میں۔ ڈوستویوسکی کا رجحان زیادہ تر سائیکولوجیکل اور فلسفیانہ، اس کے ساتھ ساتھ سوشل کرٹک کی طرف تھا۔ وہ ایک پاورفل سٹوری ٹیلر ہیں۔ ریڈرز کا جو ہے وہ ان کی جو ایبلٹی ہے واضح دکھائی دیتی ہے۔ نہ صرف ان کے ناولز ریڈرز کو مصروف رکھتے ہیں بلکہ ان میں شوق ڈیولپ کرتے ہیں۔ ڈوستویوسکی جو ہیں وہ لٹرلی ماڈرنزم تھے۔ بہت سے سائیکالوجی کے جو اسکول ہیں انہوں نے ان کی تھیولوجی کو لے کر، آئیڈیاز کو دیکھ کر شیپ اپ کیا ہے۔ ان کا کام جو ہے وہ اکثر پروفیٹک جانا جاتا تھا، یعنی پروفیٹک کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے حالات کی پہلے سے پیشن گوئی کر سکتے تھے۔ جب رشین ریولوشن ہو رہا تھا تو اس کا انہوں نے بہت اچھی پریڈکشن کی تھی پہلے سے کہ کیا ہوگا۔ وہ اپنے ٹائم پہ ایک جرنلسٹ بھی جانے جاتے تھے۔ ڈوستویوسکی کو لٹریچر کی تاریخ میں سب سے بڑا سائیکالوجسٹ کہا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے مائنڈ کی پیتھولوجیکل سٹیٹس کو اسٹڈی کیا تھا، اس کا انالیسس کیا ہوا تھا، جیسے کہ پاگل پن، مرڈر، سوسائڈ، ذلت بھرے ایموشن، خود کی تباہی، آزمائشی تسلط یا پھر قاتلانہ غصہ وغیرہ ہوتا ہے۔ اب ان کے پیرنٹ ہوڈ کی طرف آتے ہیں۔ ڈوستویوسکی کس کے بیٹے تھے؟ ان کے جو فادر ہیں وہ ایک ریٹائرڈ ملٹری سرجن تھے جو کہ میرینسکی ہاسپٹل میں ایز اے سرجن کام کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ماسکو میں غریب لوگوں کا ہسپتال تھا، وہاں پر تھے جہاں پہ وہ خیراتی معاملات کو دیکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کنٹینیو کی ہوئی تھی انہوں نے۔ ان کی جو والدہ تھی وہ ایک کلچرڈ وومن تھی اور ایک مرچنٹ فیملی سے ان کا تعلق تھا، بہت ہی شفیق، رحیم، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کائنڈ ہارٹیڈ وومن تھیں۔ اب ڈوستویوسکی کے کریئر اور ان کی ارسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ارسٹ کیے گئے تھے۔ مڈ آف 1840s انہوں نے ایک ناول لکھا پور فوک، جس کی وجہ سے ان کو سینٹ پیٹرزبرگ کے لٹریری سرکل میں انٹری ملنے کا موقع ملا۔ ڈوستویوسکی کو 1849 میں گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ ایک انقلابی تحریک کے رکن تھے جس کا مقصد روس میں اصلاحات لانا تھا۔ انہوں نے پیٹرزبرگ میں اصلاحی کمیٹی کے ساتھ رابطہ قائم کیا تھا جو زار کی حکومت کے خلاف سرگرم تھی۔ ڈوستویوسکی کو اور دیگر انقلابیوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں سزائے موت دی جانے والی تھی، لیکن بعد میں یہ سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ یہ تجربہ ان کی زندگی اور ادب پر گہرے اثرات مرتب کرنے والا ثابت ہوا۔ 22 دسمبر 1849 میں ڈوستویوسکی کو آخر میں اجازت دے دی گئی تھی۔ سائبیرین لیبر کیمپ بھجوا دیا تھا جہاں پر انہوں نے 4 سال کام کیا۔ اس کے بعد ان کو 1854 میں رہائی مل گئی اور انہوں نے ایز اے سولجر کام شروع کر دیا منگولین سرحد پر۔ انہوں نے اس کے بعد ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ جب وہ رشیا واپس آئے 1859 میں، اسی ایئر میں ان کو ایک میگزین میں کام ملا۔ 2 سال کے بعد انہوں نے یورپ کا سفر کیا فار دا فرسٹ ٹائم۔ 1864 اور 65 میں جب ان کی وائف اور ان کے بھائی دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ڈوستویوسکی جو ہے وہ گیمبلنگ کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کا رجحان اس کی طرف زیادہ بڑھ گیا تھا، جوئے کی طرف۔ 1866 میں انہوں نے ایک ناول پبلش کیا، کرائم اینڈ پنشمنٹ، جو کہ موسٹ پاپولر ورکس میں سے ایک ورک جانا جاتا ہے۔ 1867 میں انہوں نے ایک اسٹینوگرافر سے شادی کی جس کو ہم مختصر نویس بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کپل جو ہے وہ یورپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنی وائف کے ساتھ یورپ جانے کی سب سے بڑی ریزن یہی تھی کہ انہوں نے گیمبلنگ میں بہت کچھ ہار دیا تھا، وہ بہت ہی غریب ہو گئے تھے، اور قرضدار جب آتے تھے تو ان سے بھاگنے کی صورت ان کے پاس یہی تھی کہ وہ یہاں سے یورپ چلے جائیں۔ ان کا ایک ناول دی پوزیسڈ 1872 میں سکسیسفل رہا اور پھر یہ کپل ایسٹی پیٹرزبرگ واپس آ گئے
اور انہوں نے اپنی دوسرا جو ناول ہے دا برادرز کرامازوف 1880s میں پبلش کیا اور ان کو امیجیٹلی سکسیس ملی. سکسیسفل ہونے کے ہارڈلی 1 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور جیسے جیسے ان کو ناولز میں سکسیس ملتی گئی تو ان کے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے تو وہ واپس ان کے فائنینشیل حالات اچھے ہو گئے تھے. دوستویسکی کی ازدواجی زندگی کو بھی دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے 2 شادیاں کی تھی. پہلی شادی ان کی مریا سے ہوئی تھی. وہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ہم کبھی خوش نہیں رہے. ان کی جو پہلی شادی تھی وہ 7 سال تک لاسٹ رہی، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس وجہ سے. تو کیا ہوا کہ شروع میں وہ بہت ہی ناخوش تھے اپنی شادی سے. ان کی جو پہلی بیوی تھی مریا، وہ ایک بچے کی ماں تھی جو کہ بہت ہی ٹارچرڈ ہوئی تھی. ان کے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان سے دوستویسکی سے شادی کی. دوستویسکی کی جو شادی مریا سے تھی وہ بہت ہی لونگ تھی، پر وہ خوش نہیں رہے کیونکہ ان کی وائف کی جو ہیلتھ ہے وہ دن پہ دن ڈکلائن ہوتی جا رہی تھی. ٹیوبرکلوسس ہو گیا تھا ان کو، یعنی ٹی بی کے بعد وہ کئی سالوں تک اس سے لڑتی رہی اور فائنلی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی. ان کا دم گھٹ گیا اس کی وجہ سے. تو رائٹر جو ہے وہ تمام وقت ان کی صحت کو لے کر پریشان رہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دوستویسکی کی 2 شادیاں ہوئی تھی. دوسری دفعہ بھی انہوں نے شادی کی جو کہ اینا سے کی ہے. وہ بہت ہی سکسیسفل اور سیلیٹری میرج جس کو کہا جاتا ہے، یعنی سلامی کے قابل شادی تھی ان کی. اور ان کی جو وائف تھی وہ سب سے پہلی رشیا میں فلیٹلسٹ تھی، یعنی کہ ٹکٹ اندوز ہم کہہ سکتے ہیں، ڈاکیا یا ٹکٹ جمع کرنے والی فیمیل تھیں. اینا جو تھی بہت ہی اسمارٹ اور انٹرپرائزنگ ینگ وومن تھی. انہوں نے بزنس کو سنبھالا، اپنے کام کو، اور دوستویسکی کو جو ہے گیمبلنگ سے ان کی جان چھڑائی. اور جب وہ گیمبلنگ میں بالکل ہی خراب ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ ہار دیا تھا، تو تب فائنینشلی انہوں نے ان کی وائف اینا جو ہے وہ مدد کی تھی بہت ہی. دوستویسکی کے اینا سے 4 بچے تھے. 2 جو تھے وہ ان میں سروائیو کر گئے جوانی تک. رائٹر کی ڈیتھ کے بعد اینا نے جو ہے وہ میراث کو سنبھالا اور وہ بہت ہی محنتی اور انتھک کیئر ٹیکر رہی ہیں. اور اس کے بعد وہ میوزیم کی فاؤنڈر بن گئی ہیں. انہوں نے 7 کمپلیٹ ورکس جو ہے دوستویسکی کے پبلش کیے ہیں. دوستویسکی کا یہ نظریہ تھا شادی کے متعلق کہ وہ تمام آزادی کی قابل فخر روح کی اخلاقی موت ہے، کہ ہر آدمی کو رسپانسبل ہونا پڑتا ہے ہر ایک چیز کا. تو یہ جو فارمولا ہے کہ 2 اور 2 5 بناتے ہیں، یہ جو ہے اٹریکشن کے بغیر پاسبل نہیں ہے. تو شادی کے لیے اپنے ایکسپیرینسز کے بعد انہوں نے کچھ اس طرح سے ویوز پیش کیے ہیں. دوستویسکی کے جو لائف میں حالات آئے وہ کون سے ایسے تھے؟ اچھا، موک ایگزیکیوشن، کارروائی ہوئی، عمل درآمد رہا. وہ سائبیریا میں پھر یعنی پھانسی تک بات چلی گئی. سائبیریا میں اس کے بعد وہ قید رہے. ایپیلیپٹک سیزر جو کہ مرگی کی بیماری کا ان کا سب سے بڑا جو تھا وہ ایونٹ ہے زندگی کا، جس نے ان کو بہت حد تک خراب کیا تھا. ان سب حالات کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور وہ اپنے ٹائم پہ ایک بہت ہی بڑے سیلیبریٹی بنے. فیڈور دوستویسکی کے کام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آلموسٹ 13 ناولز، 3 نویلاز، 17 شارٹ سٹوریز اور بہت سے دوسرے کام کیے ہیں. اب ان کے کچھ امپورٹنٹ ناولز جو ہیں جن کو بہت زیادہ فیم ملا ہے، موسٹ ایکلیمڈ ناولز جن کو کہا جاتا ہے، کرائم اینڈ پنشمنٹ 1866 میں، دا ایڈیٹ 1869، ڈیمونز 1872، دا ایڈولیسنٹ 1875 اور دا برادرز کرامازوف جو ہے وہ 1880s کا ورک ہے ان کا. دوستویسکی کی ڈیتھ اور ان کی فنرل جو پروسیشن یا سیرمنی ہے، نماز جنازہ اور دفنگاہ ان کی دیکھتے ہیں کہ کہاں پر تھی. دوستویسکی جو ہے وہ 9 فروری 1881 میں وفات پا گئے اور ان کو لنگ ہیموریج ہو گیا تھا. لنگ ہیموریج کی وہ 2 وجوہات تھی، ایمفیزیما اور دوسرا ایپیلیپٹک سیزر یعنی مرگی کے دورے. اب ایمفیزیما جو ہے وہ ایسی پھیپھڑوں کی بیماری ہے جس میں پھیپھڑے جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں اور پھیپھڑوں کے جو سیل ایلویولائی جس کو کہا جاتا ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارا عمل تنفس جو ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، سانس لینے کے قابل نہیں رہتے، شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے، انسان سائنوز ہونے لگتا ہے، لپس جو ہیں لپس اور نیلز وغیرہ جو ہیں وہ بلوئش ہو جاتے ہیں.
डोस्टोवेस्की के बारे में ये जाना जाता है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो एपिलेप्सी के पॉल में गुजारी, यानी कि उन्होंने मिर्गी का कफन पहने रखा। उनको ये एपिलेप्टिक सीज़र आते थे जिसकी वजह से वो हालत उनकी ख़राब हो जाती थी। अच्छा, डोस्टोवेस्की की जो डेथ है वो थ्रोट ब्लीडिंग की वजह से हुई, यानी आखिर में उनको ज़ाहिर सी बात है जब एल्वियोलाई जो है वो काम नहीं कर रहे, ख़राब हो गए हैं, तो थ्रोट से उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई, लंग हेमोरेज हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ पॉसिबल हुई। अच्छा, इसके बाद उनकी नमाज जनाजा कहाँ पर हुई? ऑथर फेडोर मिखाइलोविच डोस्टोवेस्की जो है उनकी नमाज जनाजा सेंट्रल म्यूज़ियम मॉस्को में हुई और उनको सेंट पीटर्सबर्ग में दफन किया गया, कब्रिस्तान वहाँ पर जो है। आज की वीडियो में ऑथर फेडोर मिखाइलोविच डोस्टोवेस्की जो हैं उनकी बायोग्राफी को देखा गया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इनका नावल बॉबुक जो है, बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी जिसको कहा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय।